الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کا کہ اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کیجئے۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 397 صفحات پر مشتمل کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب ابھی میرے ہاتھ میں، اس کے صفحہ نمبر 302 پر ایک بڑی ایمان افروز حکایت ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے نقل کی ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا۔ لوگوں نے آپ علی نبینا وعلیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی، دعا فرمائیے تاکہ بارش ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ پہاڑ پر چلو۔ سب لوگ ساتھ چل پڑے۔ آپ نے اعلان فرمایا میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ یہ سن کر سارے لوگ واپس چلے گئے، یہ سن کر سارے لوگ واپس چلے گئے۔ صرف ایک آنکھ والا ایک آدمی ساتھ چلتا رہا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ عرض کی سنی ہے۔ فرمایا کیا تم بالکل بے گناہ ہو؟ عرض کی مجھے اپنا اور کوئی جرم تو یاد نہیں، البتہ ایک بات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ فرمایا وہ کیا؟ عرض کی ایک دن میں نے گزرگاہ پر کسی کی قیام گاہ میں ایک آنکھ سے جھانکا تو کوئی کھڑا تھا، کون اس کا نہیں پتا، کوئی کھڑا تھا۔ کسی کے گھر میں اس طرح جھانکنے کا مجھے بہت قلق یعنی صدمہ ہوا۔ میں خوف خدا سے لرز اٹھا، مجھ پر ندامت غالب آئی اور جس آنکھ سے جھانکا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا۔ ارشاد فرمائیے اگر میرا وہ عمل گناہ ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام نے اس کو ساتھ لے لیا۔ پھر پہاڑ پر پہنچ کر آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا اللہ سے بارش کی دعا کرو۔ اس نے یوں دعا کی یا قدوس عز وجل، یا قدوس عز وجل، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور بخل تیری صفت نہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم پر پانی برسا دے۔ فوراً بارش ہو گئی۔
اور دونوں حضرات بھیگتے ہوئے پہاڑ سے واپس تشریف لے آئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج عرب امارات میں ذی قعدہ کی چوتھی شب ہے، 1430 سنہ ہجری۔ دبئی میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع مسجد البر میں ہوتا ہے ہر ہفتے۔ آج اسی ہفتہ وار اجتماع میں ہم شریک ہیں، اور آج جس عنوان پر بیان کرنے کا ذہن لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا تعلق بد نگاہی سے ہے، جس کے متعلق میں نے ابتداً یہ ایک بڑی پیاری حکایت بیان کی ہے۔ اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے، سبق کے بے انتہا مدنی پھول ہیں کہ یہ ایک شخص، ایک آنکھ والا آدمی تھا۔ اس کو کنفرم نہیں ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا بھی ہے یا نہیں، کنفرم نہیں ہے، بس نگاہ کسی کی طرف اٹھی، گھر کی طرف اٹھی، اور اس پر اس سے ایسی ندامت ہوئی کہ اس نے آنکھ نکال کر پھینک دیا اپنی۔ اللہ کے خوف سے اس قدر وہ لرزہ بار اندام ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے کیسے بندے روئے زمین پہ گزرے ہیں، اور اس پر اور مزید غور کیجئے کہ یہ ایک عمل جس پر یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے تفتیش کروا رہے ہیں کہ آپ بتا دیجئے اگر یہ گناہ ہے تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ یہ عمل اگرچہ گناہ نہیں تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل بھی اس کے نامہ عمل میں نہیں ہے جس میں اس کو شک ہو کہ یہ گناہ ہو گیا ہو۔ ایسا گناہوں سے ستھرا شخص، گناہوں سے بچنے والا شخص، جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہاڑ پر جاتا ہے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، اس کی عزت افزائی کرتے ہوئے، اس کی دلجوئی کرتے ہوئے آپ اس سے فرما رہے کہ تو دعا کر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حرمین طیبین کا قصد کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی شفقت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو بعض اوقات بڑا چھوٹے پر شفقت کرتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا، میرے لیے دعا کر دینا۔ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ وہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے اور مدینے کی گلیوں کے بچوں سے فرمایا کرتے کہ بچوں دعا کرو فاروق بے حساب بخشا جائے، اے بچوں دعا کرو فاروق بے حساب بخشا جائے۔ کیسے تھے ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی عاجزی تھی، اور خود پہاڑ پر جا کر اس سے کہتے تو دعا کر۔ سارے لوگ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ دعا کیجئے گا، اور آپ اس سے فرما رہے ہیں کہ تو دعا کر۔ تو پتہ چلا اگر کبھی کوئی دعا کے لیے نہ کہے یا کبھی دعا کا موقع نہ ملے تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں کس کی دعا قبول ہے کیا پتا، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے۔ کوئی بندہ ترستا رہتا ہے، اسے زیارت نہیں ہوتی، اور کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے آج خواب میں آقا کی زیارت کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس پر کب کس طرح کرم ہو جائے، اس میں نہ کوئی شہرت کا معاملہ ہے، نہ دولت کا معاملہ ہے، نہ عزت کا معاملہ ہے، نہ ثروت کا معاملہ ہے، نہ کوئی شکل صورت کا معاملہ ہے، نہ قد و قامت کا معاملہ ہے، نہ کوئی خوبصورتی برصورتی کا معاملہ ہے۔ بس جس پر کرم ہو جائے، جس پر کرم ہو جائے، وہ گمنام ہو، کوئی نہ جانتا ہو، کوئی نہ پہچانتا، اس پر کرم ہو جائے۔ اور ایسوں پر تو بہت کرم ہونے کے واقعات ملتے ہیں۔ البتہ یہ واقعہ جو بھی ہم نے سنا، اس میں دو باتیں اب مزید ہمارے پیش نظر ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جو شخص تھے ان کو ایک شبہ ہوا